آج پھر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. کلام پاک میں سے لاسٹ ٹائم ہم نے زبور 24 کیا تھا اور یہ ایک طرح سے ایک سلسلہ ہے جو سام 20, 21, 22, 23 اور 24 تک یہ لاسٹ اس سے گروپ کا کہہ لیں سام ہے جو مسیانک زبور جسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ اسی کا حصہ ہے. تو اسی کو جاری رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے زبور 24 جو لکھا ہے زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے جہان اور اس کے باشندے بھی کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا. خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی. وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا، ہاں اپنے نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت. یہی اس کے طالبوں کی پشت ہے، یہی تیرے دیدار کے خواہاں ہیں، یعنی یعقوب صلہ. تو یہ لاسٹ ٹائم ہم نے ورس دیکھے خدا کے پہاڑ پر کون چڑھے گا. تو اسی کو ذہن میں اگر رکھتے ہوئے اگر آگے ہم پڑھیں تو لکھا ہے خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا. اصل میں یہ بات اس کے اسپرچل میں نے ہے خدا کی حضوری. تو خدا کے آگے ہم کیسے کھڑے ہوں گے؟ اونچے پہاڑ پر، اونچے مقام پر، جہاں پہ خدا کی سکونت ہے، جہاں پر پاک اور مبارک جگہ ہے، پاک مقام ہے، پاک جگہ ہے اور سکونت وہاں پہ خدا کی ہے جہاں ہم خدا سے ملاقات کرنے جائیں. خدا ایک ایسی ذات، ایک ایسا بادشاہ، کنگ آف گلوری، اس کے ضرور آپ دیکھیں چھوٹی سی بات ہے کہ ملکہ کے سامنے کسی نے جانا ہو تو 100 طرح کی پروٹوکول ہے کہ کیا تیاری ہے، کیا طریقہ ہے، کس طرح کا لباس پہننا ہے، کس طرح اس کے حضور جھکنا ہے، کتنے قدم پہ رکنا ہے، کتنے قدم پہ کیا، ہر چیز ایکوریٹ ہونی چاہیے. تو جب ہم خدا جو ہولی آف ہولی ہے اس کے حضور جائیں تو وہ کہتا ہے خدا کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا. ورس 4 پڑھے ذرا. وہی جس کے ہاتھ صاف ہے، جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی. چوتھی آیت جو ہے اس میں آپ غور کریں، ایک آیت میں اس نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے، اس میں اس نے جواب بھی دے دیا اس کا. انگلش پڑھیں کوئی. He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to what is false, and does not swear deceitfully. ٹھیک ہے. He who has clean hands، کیا مطلب ہے اس کا؟ clean hands اچھی طرح دھوئے ہوں. یس ویل ڈن. اپنے ہاتھوں کو برے کام سے جو روکیں. دیکھیں اصل میں یہ ہے ہولینس کہ خدا اصل میں یہ چاہ رہا ہے کہ اب یہاں پہ داؤد کو بھی سبب مل گیا کہ آگے بندے جس نے جانا ہے خدا کے پہاڑ پر، جو اس کو چھونا ہے تو آگے ہم نے جانا ہے تو کس طرح پاکیزہ ہونا چاہیے. 3 چیزیں یہاں پہ اس نے بیان کی ہیں جس سے کوئی بھی انسان ڈیفائل ہو سکتا ہے. ہاتھ جس سے کہ آپ کام کرتے ہیں، ایکشن ہے، ٹھیک ہے. تیسرا دل، یعنی کہ آپ کی تھاٹ، سوچ، خیال، منصوبے. تیسرا کیا ہے؟ مکر سے قسم نہیں کھائی، الفاظ، سپیچ ہے. تینوں باتیں اس میں آ گئی. اگر اس پہ غور کریں نا، ہولینس از سو امپورٹنٹ کہ ہم کہتے ہیں خدا کو کون دیکھیں گے؟ پاک دل، پیور ہارٹ، ہولی. کون خدا کے حضور کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ جس کی سوچ پاک ہے، جس کے ایکشن غلط نہیں ہے اور جس کی سپیچ پاک ہے. یہ لوگ اس 3 ہی چیز سے انسان گناہ کر سکتا ہے. اپنی سوچ سے کر سکتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کسی کو مار سکتا ہے، برے کام کر سکتا ہے، اور منہ سے کرتا ہے برے الفاظ بول کے. 2 چیزیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. 2 چیزیں کیا ہیں؟ کام اور کلام. دل کا حال تو خدا نہیں جانتا نا، اندر کے ہمارے دلوں کے خیالات کو. لیکن ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے دل میں کیا ہے؟ آپ کے دل میں کیا ہے، میرے دل میں، دوسرے دلوں. خدا نے سیدھا ایک ہمیں پیمانہ بتا دیا کام اور کلام سے، کہ خدا نے کہا کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. تو وی ڈونٹ نیڈ کسی کے دل میں جھانکنے کی، ایون ٹرائی کرنے کی کہ کیا اس کے دل میں. جو کچھ دل میں بھرا ہے وہ منہ پہ آتا ہے. خدا نے صاف بتا دیا کہ جو پیٹ میں جاتا ہے وہ نہیں، جو انسان کے اندر سے نکلتا. بالکل. اور یہ آیت اتنی رچ ہے. وہی جس کے ہاتھ صاف، جس کا دل پاک، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی. قسم کھانے کے لیے بولنا پڑتا ہے آپ کو. میں حلف لیتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں. آپ کے الفاظ اور بطالت، جھوٹ، فریب. مکر یہ ہے نا کہ آپ نے مکر سے، جھوٹ سے کسی کو دھوکہ دیا آپ نے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انسان
جو کچھ اس دنیا میں بولتا ہے ایک ایک لفظ کا حساب دے گا اور اپنی سوچوں کا بھی وہ حساب دے گا. کئی دفعہ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہاتھ ایسے کر کے دعا کرتے ہیں, تو کہتا ہے اگر آپ کے ہاتھ صاف نہیں, آپ کے ہاتھوں نے کوئی غلط کام کیا ہے, کوئی ناجائز کام کیا ہے, تو وہ دعا کے لیے اٹھیں گے تو وہ سنی نہیں جائے گی. بہت سارے گناہ, لڑائی مار کٹائی اور برا کام ہاتھوں سے بھی گناہ کرتے ہیں لوگ. بے شک وہ خیال دل سے نکلا, منصوبے اندر سے نکلے, لیکن ہینڈ, بلکہ ایک جگہ خدا بتا رہے تھے کہ اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال, تیرا پاؤں ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال, کیونکہ اگر میں بدی کی طرف جا رہا ہوں تو میرے پاؤں مجھے بدی والی جگہ پہ لے کے جائیں گے. ایک تو سوچنا ہی غلط ہے نا. تو ہاتھ ہے, فار ایگزامپل چوری, تو ہاتھ اس میں شامل ہے, آپ کا بدن شامل ہے, ایکشن شامل ہے وہاں پر. تو خدا نہیں چاہتا کہ انسان کوئی ایسا ناپاک کام کرے جو خدا کو ناگوار ہو. یعنی کہ آپ کی زندگی پاک اور صاف ہونی چاہیے, بے داغ, بے عیب. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا تیرے ہاتھوں کی کمائی پر برکت ڈالے, کیونکہ محنت کس سے کرتا ہے؟ ہاتھوں سے محنت کرتا ہے نا. کوئی بھی لے لے, چھوٹی سے چھوٹی محنت. ایون آج کوئی کسی ٹیبل پہ بیٹھ کے آفس میں کام کر رہا ہے, لیپ ٹاپ, کمپیوٹر, ہر چیز وہ چلا رہا ہے, تو وہ کام ہے اس کا, وہ کام کر رہا ہے, تو کمائی حلال کی ہے نا, جائز ہے, تو خدا اس کمائی پر برکت ڈالے گا. اور بہت سارے لوگ کئی دفعہ زیادہ کمائی کے چکر میں ایسے کام کر دیتے ہیں جو خدا کو نہیں منظور. وہ کہتے ہیں نا کہ خون پسینے کی کمائی اصل کمائی ہوتی ہے, تو اس میں آپ تھوڑا سا نجائز پیسہ کما لیتے ہیں تو اس کو بھی آپ ڈیفائل کر دیتے ہیں. آپ کو یاد ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ایک سٹوری ہے, نبات کا پاکستان, اور اخیاب بادشاہ تھا, اس کی بیوی کا نام تھا ایزابل, جس نے اسرائیل کے ساتھ بڑے ظلم کیے, بڑی کرپٹ تھی وہ, بڑی اس نے بدکاری کی. اس کا ساتھ ہی ہاں محل کے ساتھ ہی اس کا ایک پاکستان تھا, اور اخیاب بڑا شوقین تھا ویجیٹیبل کا اور یہ چیزیں. تو اس نے اس کو کہا کہ مجھے دے دے. بات کہتا نہیں میرے باپ دادا, کیونکہ حکم تھا کہ تو اپنے باپ دادا کی زمین کو, تو اس نے کہا میں نہیں بیچوں گا. تو وہ اداس ہو گیا, اور اس کرپٹ عورت نے بڑی چلاکی سے پلان کیا اور اس راست باز آدمی کو مروا دیا, اور اس کے بیٹے اور سارے کنبے کو مروا دیا, بلکہ اس نے جتنے بھی بعد میں کلیم کو کر سکنے والا تھا نا, اس نے بھی مروا دیا اس نے. تو اس کے بعد ہے نا تم احمد داس بہن ہے, اور یہاں تک ہے کہ عورتوں کی طرح آنسو بہانے چھوڑ, جا کے قبضہ کر لے. اور اس نے وہ قبضہ کر لیا. اور پھر نبی کی معرفت خدا نے کہا جس کا تو نے کھیت لیا وہیں کتے تیرا گوشت کھائیں گے. اور اس طرح اس نے کیا کیا, ایک بادشاہ جس کے پاس سارا کچھ ہے, ایک چھوٹے سے ایک غریب آدمی کے لینڈ کو اپنے لینڈ میں شامل کر کے اپنی ساری بادشاہی ختم کر بیٹھا, سارا کچھ کھو بیٹھا. تو اس لیے بہت کوشش کریں گے تھوڑے میں گزارا کریں تاکہ ہماری حلال کی جو بھی چیز ہے وہ خراب نہ ہو. آگے اور جس کا دل پاک ہے, یعنی کہ باطن پاک ہے, اندر پاک ہے, تو پھر آپ اچھے اور نیک ہوں گے, کیونکہ دل ساری چیزوں کا سر چشمہ بھی ہے. اچھے برے خیالات اس سے ہی نکلتے ہیں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اچھا آدمی دل کے اچھے خزانے میں سے اچھی چیزیں نکالتا ہے, اور برا آدمی برے خزانے میں سے برے چیزیں نکالتا ہے, کیونکہ جو کچھ دل میں بھرا ہے وہ منہ پہ آتے ہیں. کولوسین 3:16 میں لکھا ہے کہ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو, کثرت سے اوور فلو. اس نے اندر وہی جمع کیا, جب آپ کے منہ سے نکلے گا اچھی چیزیں پھر آپ کے نکلیں گی, آپ نے جو بھرا ہوا ہے. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بھریں, اور جن کے دل خدا کے کلام سے ایمان سے پاک ہو چکے ہیں ان کے دل سے پھر اچھی چیزیں. آگے آ گیا کلام, یعنی کہ اس کے منہ کی باتیں بھی خدا کے حضور میں پیور ہوں گی. وہی بات کہ جو دل میں بھرا ہے وہ منہ پہ آتا ہے. کام, کلام اور خیال, دل کا خیال. اکثر کہتے ہیں نا خدا میرے دل کا خیال, میرے ہاتھوں کا کام اور میرے منہ کا کلام, یعنی کہ باتیں تیرے حضور منظور ٹھہرے. تو کوشش کریں ان تینوں چیزوں پہ غالب آنے کی. جیسے میں نے کہا کہ عام انسان کے سامنے سے آپ کے کام اور کلام سے آپ جانے جائیں گے. اجر آگے کیا ہے, ورس 5 میں لکھا ہے وہ خداوند سے برکت پائے گا. جو شخص ایسی زندگی ہے جس کی, اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خداوند سے برکت پائے گا. ہاں, اپنے نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت. دو چیزیں, خدا کی طرف سے مبارک ٹھہرے گا. بلیسڈ آر دوز جو پاک دل ہیں, جن کے خیالات پاک ہیں, جن کی باتیں پاک ہیں, تو ان کو برکت بھی ملے گی اس دنیا میں. تو آگے لکھا ہے کہ اپنے نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت, راست بازی کا لباس بھی بنائے گا. یو ول کالڈ رائچیس. خدا کی طرف سے برکت یہ ملی کہ خدا نے تم کو کیا کیا, جسٹیفائی کر دیا, راست باز چھڑائے گئے. کہاں پر؟
on the cross. जब खुदा हमें यीशु के थ्रू देखता है तो हमें रास्तबाज देखता है, तो कहते हैं ऐसे लोग वो खुदा की तरफ से बरकत भी पाएंगे और रास्तबाज ठहराएंगे। आगे जो वर्ष है वो इससे भी खूबसूरत है, यही उसके तालबों की पुष्ट है। उसके अजर में ये भी है, इट्स नॉट ओनली वो रास्तबाज ठहरेगा, उसकी नस्ल भी जो है आगे पुष्ट जो है वो भी रास्तबाज ठहरेगी। उसके आगे बच्चे जो हैं उनको भी बरकत मिलेगी। आखिर में लिखा है 6ठी आयत में, यही तेरे दीदार के ख्वाह होंगे, दे कैन स्टैंड फ्रंट ऑफ यू। ये है जो तेरे दीदार के तभी होंगे ना जब ये इसके आगे खड़े होंगे। तो पहली वही आयत आगे, खुदा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा। ऐसे लोग खड़ेंगे और फिर तेरा दीदार करेंगे। दे कैन सी यू फेस टू फेस, दे आर द पीपल दे कैन सी यू फेस टू फेस। और हर जमाना में ऐसे लोगों का एक बकाया खुदा इस दुनिया में कायम रखता है जिनमें ये खुसूसियत होती हैं, ईमानदारों की नस्ल कायम रहती है। ये लोग वो हैं जो दुनिया की चीज़ों में दिल नहीं लगाते। ये लोग जो हैं वो इंसान और खुदा दोनों के सामने दयानतदार, ईमानदार और वफादार हैं। और खास जो बात इनकी जिंदगी में होती है, दे प्रे फॉर पीपल, दुआ इनकी जिंदगी का खास एक होता है, दे इंटरसीड फॉर पीपल। आपको पता भी नहीं होता तो दे आर प्रेइंग फॉर यू। ऐसे लोगों की जिंदगी में खुदा उनकी नस्लों को बरकत देता है कि वो उनके सामने एक नमूना की जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। और बच्चे जब देखेंगे मेरी माँ मेरा बाप किस तरह घुटनों में झुक के दुआ करता है, किस तरह वो अपनी जिंदगी में एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वफादारी से चलते हैं, झूठ नहीं बोलते, ईमानदार हैं, तो वो चीजें ना चाहते हुए आपके बच्चों में सराहियत कर जाएंगी। तो इसीलिए लिखा है कि ऐसे लोगों की पुष्ट जो है वो भी रास्तबाज होगी, यही तेरे दीदार के ख्वाह होंगे। आगे लिखा है यानी यकूब है, बड़ा अजीब सा लगता है, कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ यकूब। पढ़े जरा ये 6ठी आयत, इससे हम खत्म करेंगे क्योंकि अगला हिस्सा जो है वो हम नेक्स्ट वीक करेंगे। इंग्लिश में पढ़ा, दिस इज जेकब द जनरेशन ऑफ दोज हु सीक हिम, हु सीक योर फेस। सीक योर फेस, तेरे दीदार के तालब। बताया कि याकूब की नस्ल है, generation. It means Israel. यकूब की जिंदगी में बरकत का बहुत बड़ा लिंक है। शुरू में अपने घर में अपने भाई को रिसीव किया, अपने बाप को रिसीव किया और बरकत मांगी, यही है ना। बरकत मिली और बरकत कैसे, बरकत का भूखा था, बरकत का भूखा था। लेकिन अगर आप देखें कि जब वो भाई को पता चला तो वो उसके डर से भाग गया। क्या लेके भागा था? एक छड़ी। तो बरकत क्या मिली उसको? बाप का जो सारा कुछ था वो तो फिर सबको मिल गया, सिर्फ दुआ लेके चला गया। मैं सोचता हूँ कि इस बरकत की वजह से बाप को भी छोड़ना पड़ा, भाई को भी, माँ को भी जो प्यार करती थी, माँ पीछे ही, क्योंकि उसका बाद में आपको जिक्र नहीं मिलता। अपने मामू के पास पहुंचा है, वहां भी वो ट्रिक करके कभी मामू से एक तरह से बरकत ही हासिल करने के लिए, फिर एक बीवी, फिर 2 बीवी, फिर बच्चे, फिर, और जब ये वापस आ रहा था इतने नौकर चाकर थे उसके, तो भेड़ बकरियां थी और 11 बेटे थे। एक बेटा रास्ते में पैदा हुआ जो आखिरी था, तो एक बेटी थी, बेटे भी हैं, बीवियां भी है, डंगर माल, नौकर चाकर, इतने नौकर चाकर आप अंदाजा लगा सके। ही वाज सो रिच कि अपने भाई को तकरीबन 500 जानवर अपने रेवड़ में से सिर्फ उसको उसने खुश करने के लिए गिफ्ट के तौर पर भेजे। तो जिसने गिफ्ट 500 भेजे तो उसके पीछे कितने होंगे? मैं यहां से कभी पूछता हूँ कितना रिच था कि 500 जानवर उसने इसको सिर्फ गिफ्ट के तौर पर भेजे। तो ये भी ब्लेसिंग उसके पास थी, यानी कि रिच भी था। तो जी बड़े बेटे हो मेरे पास, बेटे भी। तो फिर जब वो कश्ती लड़ रहे तो उसको कह रहे मुझे बरकत दे। व्हाट इज दिस आस्किंग? केड़ी बरकत है पीछे भी? तो लोग आज दुनिया में कई दफा कहते हैं मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो ब्लेसिंग है। मटेरियल ब्लेसिंग कैन बी इवन डेंजरस समटाइम। कोई लोग उसको ही समझ लेते हैं कि दिस इज ब्लेसिंग, मेरे पास ये है, मेरे पास 1 घर है, 2 घर है, 3 है, गाड़ियां हैं, जेवर है, ज्वेलरी है, मेरे बच्चे ये कर रहे हैं, मेरे बच्चे उस जगह पे हैं। ये अच्छी बात है अगर खुदा आपको, लेकिन डोंट थिंक दिस इज द रियल ब्लेसिंग। अगर ये होती तो ये कूद अपनी टांग ना तलवाता है, उसके बाद वो सारी उम्र लंगड़ा कर चलता रहा। हेवनली ब्लेसिंग कि मेरा नाम खुदावन तेरे हुजूर ऐसा पाक हो, ऐसा। तो उसने फिर क्या किया? क्या बात हुई थी याद है ना? जब वो कुश्ती लड़ा तो कह रहा था कि मुझे बरकत दे। फिर आखिर खुदावन के फरिश्ता ने उसको कहा छोड़ दे मुझे, कि नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे बरकत दे। तेरा नाम क्या है? क्यों खुदा ने पूछा तेरा नाम क्या? खुदा को पता नहीं था कि उसके नाम के मीनिंग जो थे वो था धोखेबाज। अपनी माँ के पेट से वो धोखा देने वाला था।
इसका मतलब है ये पीछे जो आते हैं ये भी तो उसके साथ फिर एक तरह से खुदावंद ने उसे पूछा तू कौन है, उन्होंने कहा मैं धोखेबाज। अपने बाप के साथ भाई के साथ ट्रिक किया, अपने मामू के साथ उसने ट्रिक किया, भेड़ बकरियों को उसने ये वे करके तो जो भी, तो वहां पे खुदावंद ने उससे कहा कि हु आर यू, तो उसने कहा मैं धोखेबाज हूं। कहना हाँ ठीक है, तो इकरार कर ले। ये मुझे उस टाइम वो बात याद आ रही जब खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से 3 बार पूछा, तो जब पूछा तू हाँ तुझसे मोहब्बत करता है, तो बड़ी दिलगहरी से फिर आखिर खुदावंद तू तो जानता है तेरे पीछे, तो ये इस तरह ही उसने कहा तू तो पता है खुदावंद मैं धोखेबाज। कहा यस, तो इकरार किया नो मोर डिसीवर, यू आर गोइंग टू बी प्रिंस विद द गॉड। इसराइल का मतलब है मेरा शहजादा, आज भी ओदा नाम दुनिया ते कायम है। यानी कि याकूब खुदा का तालब हुआ एंड ही गॉट व्हाट ही वांट, और वो तालब हुआ और गालिब भी हुआ। दैट इज ऑलवेज आस्क द ब्लेसिंग, हेवनली ब्लेसिंग। इस मटेरियल ब्लेसिंग के पीछे ना भागें, ये खुदा ने वादा किया है कि अगर तू मेहनत करेगा तो तू उसका अजर पाएगा। लेकिन बाज़ दफ़ा लोग रूहानी बरकतों की बजाय ऐसी बरकतें मांगते हैं। आमीन। हम नेक्स्ट टाइम करेंगे अगला हिस्सा किंग ऑफ ग्लोरी। तो आए दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ हो आज की इस शाम के लिए तूने हमें बख्शी, ताकि हम तेरे जिंदा कलाम में से देखें, सीखें कि तू क्या हमारी जिंदगी से चाहता है। खुदा बेशक खुदावंद हम इस दुनिया में जब देखते हैं इर्द गिर्द ये सब कुछ तेरा है खुदावंद, हम जितना भी इस पे मेहनत कर रहे हैं, कमा लें, बना लें, आखिरकार ये सारा कुछ तेरा, और हमने ये सब कुछ छोड़ना है यहाँ खुदावंद तेरे पास आने के लिए इन चीज़ों की नहीं, बल्कि जिसके हाथ पाक, दिल साफ और मुंह पाक है खुदावंद, जिसने मकर से कसम नहीं खाई। और हमें ऐसा ही तालब बना खुदावंद, ऐसा ही हमारा दिल बना खुदावंद कि हम ऐसी चीज़ों की तलाश में रहें, ना कि उन चीज़ों की जो फना होने वाली है, जो सदा साथ नहीं देने वाली, बल्कि ज्यादातर ऐसी चीजें हमें तुझसे दूर ले जाती हैं। खुदा हमारी रूहानी जिंदगी को और मजबूत कर, ताकि हम तुझ में कायम बने। खुदा अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम में सब कुछ मांगते हैं, आमीन।